ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا چھٹا باب، اس کی 16ویں سے 18ویں آیت تک۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نہایت مبارک مہینے میں سے گزر رہے ہیں۔ روزوں کے ایام مسیحوں کی زندگی میں کس قدر ضروری ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا افادیت ہے، آج ہم سیکھیں گے کہ روزہ ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، روزہ کس قدر ضروری ہے۔ کیونکہ ہم نے گزشتہ دنوں میں اور بھی بے شمار موضوعات کے تعلق سے سیکھا، خداوند کے معجزات کے تعلق سے، بڑے بڑے کاموں کے تعلق سے سیکھا، اور بھی کئی بہترین بائبل کے موضوع ہم نے اپنی زندگی میں سیکھے۔ لیکن آج میں بتا دوں، جس موضوع پر میں آج کلام کی منادی کرنے کو ہوں وہ نہایت اہم موضوع ہے۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بائبل میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت زیادہ اس کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے، نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں۔ کنٹروورشل ٹاپک ہے اور اس پر مختلف عقائد پائے جاتے ہیں، مختلف عقیدے اس پر قائم ہیں، اور مختلف ڈینومینیشنز، مختلف مذاہب اسے مختلف حیثیت دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرض ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرض نہیں۔ نہایت اہم موضوع یعنی روزہ، مختلف عقیدے اس پر قائم ہیں۔ کچھ لوگ اپنے طور طریقے بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیسے اس کو رکھیں، کس طرح سے اس کو ہم آگے لے کر چلیں۔ اس کو رکھنے کے حوالے سے مختلف طور اور وجوہات بھی پائی جاتی ہیں۔ مختلف مفسرین، عالم دین اس کے تعلق سے اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، چاہے عقائد مختلف ہوں، نظریات مختلف ہوں، لیکن ضروری یہ ہے ہمیں اس کا مقصد معلوم ہو۔ نظریات کچھ بھی ہوں، عقائد کچھ بھی ہوں، مختلف بھی ہوں، لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا مقصد پتا ہو۔ باقی بات کی ڈبیٹس ہے، رکھنے نے نہیں رکھنے، فرض نے فرض، یہ بات کی ضروری سب سے بات یہ ہے کہ ہم اس کے مقصد سے واقف ہوں کہ یہ رکھا جاتا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اور مسیحی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے ضروری بات اس کے تعلق سے ہم دعا پر زور دیتے ہیں، ہم عبادات پر زور دیتے ہیں، ہم خدمت پر زور دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزے کو بھی ہم اپنی زندگی میں اتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ یہ کویشچن ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے عزیزوں، صرف بھوکے رہنا روزہ نہیں، صرف بھوکے رہنا روزہ نہیں۔
اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہماری زندگی میں پتہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ باقی بات کی بات ہے، یسوع نے کہا جب تو روزہ رکھے، غور کرے کیا کہا، جب تو روزہ رکھے۔ یہ نہیں کہا اگر تو روزہ رکھے جدو تیرا موڈ بن جائے، جدو تیرا دل کرے، جدو تو اگر تیرا دل کرے روزہ رکھے تو یہ کر۔ اس نے کہا جب تو روزہ رکھے، یعنی یہ ایک سادہ سا جملہ، اس میں ایک بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ روزہ ایماندار کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ ایماندار کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں دیے گئے؟ میں آپ کو بتا دوں ایک بات، روزے یہ ہے ہی مسیحیوں کے لیے، باقی لوگوں نے تو ہم سے اڈاپٹ کر لیے ہیں، دوسری قوموں نے ہم سے لے لیے ہیں، لیکن یہ روزے مسیحیوں کے لیے ہی ہے، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ ہے اور وہ ہمارے روزے قبول کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ صرف بھوک نہیں، بھوکا رہنا نہیں، ایسے کا بغیر قومیں بھی کر دیا نے، دوسری قومیں بھی کرتی ہیں، وہ بھی بھوکے رہتے ہیں، وہ بھی بھوک کاٹتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمارا روزہ کس طرح مختلف ہو جاتا ہے؟ یہ تو سملیرٹی ہے کہ وہ بھی بھوکے تھے، اسی بھی بھوکے۔ کیا ایسی بات ہے؟ روزے کی تاریخ تو اور بھی پرانی ہے، یہ تو بتوں کے لیے بھی رکھا جاتا رہا ہے۔ لوگ پے ہوندے سی مندراں دے باہر ڈگے ہوندے سی بھوکے پانے اپنے دیوتاؤں کے لیے۔ تیرا روزہ کس طرح مختلف ہوتا ہے؟ کس طرح سے ان روزوں سے یہ مختلف ہو جاتا ہے؟ کس طرح سے یہ ان سے چینج ہو جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے؟ کس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے روزے ان جیسے نہیں؟ کیونکہ ہمارے روزے کس انسان کے لیے نہیں، ہمارے روزے اس زندہ خدا کے لیے ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ مسیحی روزے کس طرح سے ان روزوں سے سملیرٹی سارے کرتے ہیں، بھوکے تو ہر بندہ ہی رہ لیں، لیکن روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ دل کو خدا کی طرف موڑنا ہے۔ سب سے اہم اپنی خواہشات پر قابو پانا، اپنی ضروریات پر کی انسان دی میں تمنا آج کل دے دور سب تو بڑا کی روٹی کپڑا دسو نہ یاد ہے نارا کیا بات کی ضروری ہے انسان دی سب تو روٹی نہیں رہ سکتے اے کوئی ایک دن بھوکا رہے پتہ چل جائے سب سے ضروری چیز روٹی ہے نہ کھائیے پتہ چل جاتا ہے اگر ہم روٹی نہ کھائیں سب سے ضروری سارے تو سب کچھ لے لو لیکن روٹی دے دو سب سے اہم چیز خدا کہتا ہے تو دنیا کی ہر ضروری چیز سے نظریں ہٹا ہر ضروری چیز کو اگنور کر اور تیری آنکھیں صرف میری طرف ہو ہر ضروری چیز جو جسم کے لیے ضروری ہے وہ تیرے لیے چھوٹی ہو جائے اور تیرا خدا تیرے لیے سب سے ضروری ہو جائے مسیحی روزے کی بنیاد اپنی خواہشات پر قابو پانا غرور کو توڑنا عاجزی پیدا کرنا جب انسان خوش وقت کے لیے کھانے پینے اور دنیاوی آسائشوں سے دور رہتا ہے تو وہ سیکھتا ہے
کہ اس کی اصل ضرورت جسمانی غذا نہیں بلکہ روحانی غذا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا ہاللیلویا، آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا۔ میں خداوند کا شکر گزار کہ اب کلیسیاؤں میں بہت ریوائول ہے، لوگ اس کو بہت پرجوش طریقے سے رکھتے ہیں، اب ماحول کافی چینج ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ تقریباً سارے روزے رکھتے ہیں اور اس کا بڑا ریوائول ہے۔ ہماری یوتھ بہت شوق سے رکھتی ہے روزے، خداوند کی شکر گزاری ہے اس کے لیے۔ اس بات کی بھی شکر گزاری ہے کہ اب کلیسیاؤں میں بے حد ریوائول ہے، لوگ کلام کو سمجھتے ہیں اور اس پر دھیان دیتے ہیں، بڑا غور سے کلام سنتے ہیں۔ کئی سیمینیرینز بچے پڑھتے ہیں، لٹریچر کی طرف جاتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہوتی ہے۔ میری ذات اتنی بڑی، کتنی یونیورس کا مالک، کتنی دنیاوں کو میں نے وہاں بنایا، کتنے جہانوں کو میں نے پیدا کیا، تو ایک قریب پڑھ کے کہنا میں سمجھ گیا تجھے گھسنا پڑے گا اندر، کٹ تفسیرہ پڑھ، تشریح پڑھ، پھر تو جا کے نا کہتے میں نے اتنا کو سمجھے گا اتنا۔ بڑی شکر گزاری ہے کہ اب دور بڑا روایت کا ہے، لوگ پڑھنے لکھنے کے تفسیروں کے شوقین ہوں۔ میں چند باتیں اگر اس کے پس منظر سے کروں، میرے عزیزو ان آیات کا جو تاریخی پس منظر ہے، جو وہاں پر سینیریو ہے، جو منظر ہے، میں بتا دوں یہ پہلی صدی کے یہودیہ سے جڑا ہوا ہے۔ ان آیات کا تاریخی پس منظر اور حالات یہ ہیں کہ روزے بہت رکھے جا رہے ہیں، روزے تو روزہ تڑ بڑے روزے رکھے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے مقصد سے ناواقف ہے، مقصد کو بنا جانے رکھی جا رہے، روزے تو روزہ بڑے رکھ رہے ہیں، اس کے مقصد کو وہ نہیں جانتے کہ یہ کیوں ہے، اس کو رکھا کیوں جا رہا ہے۔ دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ہم بہت نیک تے مذہبی ہیں، ساڑھے کا کوئی ہے سب دکھاوا کے بھی یہ لوگ کوئی یاد آ رہے ہونے کہ بہن پرا اور روزہ رکھ لیں تو جو انہوں نے کہہ دیئے کوئی شاید تو نہیں پتا میرا روزہ ہے، یار ذرا کو پانی تے پیا دے، انہوں کہہ دو ہاں میرا کی ہے، انہوں کہہ دو میرا کی ہے، کوئی یاد آ گیا ہونا تانوں میں پتا ہے، اے کام ذرا کرتے جائے، تانوں چنگی طرح پتا ہے میرا روزہ سے کسی یاد آ گیا ہونا، تو پھر ایک بڑا ضروری کام ہوتا ہے، اچھا ہوں میں سون لگی ہیں تو میں نے پورے جب میں سون لگا ہوا ایک کانٹا گھیرا جائے بڑا نقصان ہو جائے، تب ہوں میں چک سونا سارا دن کہتے سو کے گزار دیتے ہیں دکھاوے کے لیے، میں بہت مذہبی ہوں، یہاں بھی یسوع کوئی نہیں حالات کا ہی سامنا ہے، بڑا تڑ روزے یسوع دیکھ رہے انہوں، لیکن دیکھتا ہے کہ یہ اس کی افادیت، یہ اس کی برکتوں رحمتوں کو جانتے ہی نہیں ہے، ان کو اس کے مقصد کا نہیں پتا، یہ سب دکھاوے کے لیے کیا جاتا تھا تاکہ لوگ ہمیں نیک مذہبی کہیں، ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ بہت راست باز ہے۔ اس دور میں لوگوں کی نظر میں دینداری کا معیار اکثر ظاہری اعمال سے ناپا جاتا تھا، ہڈن نہیں، لیکن آپ کا یسوع ظاہری چیزیں نہیں دیکھتا، مسئلہ ہے اسی میں تھوڑی یسوع دے مگر پہ رہتے سی، میں تھوڑی یسوع دے پیچھے مگر لگے رہتے سی، کیونکہ وہ ظاہری چیزوں کو، ظاہری اعمال کو
नापते थे, लेकिन यीशु अंदर के माल को देखता था। और जाहिरी तौर पे एक दूसरे को जज करते सी, खुदावंद अंदर से परखता था। यही मसला था। ओ जाहिरी, यीशु अंदर निगाह मारता है, मैं तो तेरा जाहिरी नहीं, मैं अंदर देखना है कि तू अंदर की है, तू अंदर से कैसा है। इसीलिए ये उनका म्यार था कि वो जाहिरी अमाल से नापा जाता था, दीनदारी। उस माहौल में मसीह यीशु रोजे का असल मकसद बयान करता है कि ये रोजा है क्या, ये दिखावे के लिए नहीं, बल्कि रोजा ऐसा होना चाहिए जो आसमान के दरवाजे हिला कर रख दे। हालेलुया। और खुदा को खुश करे, खुदा और खुश हो रोजे से। खुदा बाप के साथ हमारा ताल्लुक और मजबूत हो जाए, हम गहरे तौर पर और उससे जुड़ जाएं। इसका मकसद ये है कि हम रूहानी तौर पर मसीह यीशु में मजबूत होते चले जाएं, हमारा मसीह के साथ रिश्ता मजबूत हो जाए, हम दुनिया से नजरें हटाकर सिर्फ अपने यीशु पर ध्यान लगाएं। मकसद इसका रोजा हमें इंसान के सामने नहीं, बल्कि खुदा के सामने मजबूत बनाता है। इसका मकसद एक ट्रेनिंग है, एक ट्रेनिंग है पीछे जो फौजी जंग लड़न तो पहले जंग होती है, पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। चलो भी फायर करो, भजो, ट्रेन हो, तैयारी करो, तरबियत। ये वही है, जिस तरह सिपाही जंग में जाने से पहले तैयारी करता है, उसी तरह मसीह रूहानी जंग में जाने से पहले रोजे से तैयार होते हैं। ये इसी तरह लिखा है कि तेरा बाप जो कुशीदगी में है, ये बात मैं बता दूं, तेरा बाप जो कुशीदगी में है तुझे क्या करता है, देखता है। यहाँ से आप ये अंदाजा लगा लें कि एक रोजा रखने वाला शख्स कितना अहम हो जाता है खुदा की नजर में, कि खुदा उसे देख रहा होता है कि ये क्या करता है। एक रोजादार जब वो रोजा रखा जाता है, फिर खुदावंद की खास नजरें होती है, वो छुप के देखने होता है करता ही। इसके अंदर कोई तब्दीली भी है कि नहीं, क्या लगी हुई। यानी इसका मतलब ये है कि रोजा एक मुलाकात है जो इंसान और खुदा के दरमियान है। खुदा देख रहा होता है, उसकी स्पेशल आइज होती है एक रोजा रखने वाले शख्स पर। कितनी एहतियात की जरूरत है। और जब तुम रोजा रखो, जब तुम रोजा रखो, मैं बता दूं क्या है कि जब तुम रोजा रखो तो और क्या करो, अपने सर पर। मैं बता दूं, यहूदी माशरे में सर पर तेल लगाना, मुंह धोना, ये नॉर्मल रूटीन का हिस्सा था। आज जैसे हम सुबह उठते हैं, असी मुंह धोने, दंद साफ करने से कोई आके के यार वाह यार आज थे यार की बात यार रोज ही करी है। आम रूटीन का हिस्सा है। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, ये हमारी रूटीन है, ये कोई स्पेशल नहीं है काम। इसी तरह यहूदी माशरे में सर पर तेल लगाना, मुंह धोने से मुराद कि रेगुलर वर्क तो नॉर्मल नजर आए, तेरी जिंदगी से नॉर्मलिटी नजर आए, तू ऐसा ना जाहिर करे कि जैसे दिखावा करना है, तो नॉर्मल रहे जैसे आम डेज, क्योंकि तुझे पता हो कि मैं यीशु को खुश करता रहता हूं, ये मेरे लिए कोई नई बात है, मेरे से खुदा खुश होता रहता। लेकिन मेरा मतलब यह भी नहीं है कि बंदा होने चौको जो चलो मैं कहता सीधे ना, मेरे दोस्त ने कोई पिछले साल कोई रोजा रख लिया ते
کیا یار روٹی کھائیے کہنا نہیں یار میں نہیں کھاتی کیا یار کھا لا کی گل ہے کیوں نہیں کھانا کہنا نہیں تسی کھاؤ یار نہیں کھانا چل ٹھیک ہے روٹی نہیں کھانی چلا چائے پی لے نہیں تسی پیو میں نہیں پینی کہ گل کی ہوئی ہے ناراض ہو گئے دس کے سی کی مسئلہ ہے کیوں نہیں کھان دیا تو ساڈا نہیں یار تسی کھاؤ کہا چل تو کھوا دے کہنا نہیں میرا دل ہی نہیں کر رہا میں نہیں کھانا اسی بڑا کہ کی کوئی بری تو نہیں کوئی گل لگ گئی میں نے بس غصہ کر کے نے بھائی اگلے دن آیا کیا یار کی گل ہے کہنا یار کچھ نہیں میرا کل روزہ سی میں کہا پراوا تو ساڈے ترو کھڑ دیتے رہے اسی کیا پتہ نہیں اسی تینوں کی کہہ دیتا ہے کہ تو ساڈے نال روٹی کھانا چھڈ کے میں یہ بات نہیں کر رہا غور کریں میں اس تعلق سے بات نہیں کر رہا میرے عزیزوں بات یہ نہیں ہے بات نیت کی ہے ہماری نیت کیسی ہے ہمارا دل ایسی سوچوں سے پاک ہو ہمارے دل میں ایسی سوچ گھر نہ کرے کہ میں نے کسی انسان کو خوش کرنا ہے میں نے کسی شخص کو دکھانا ہے بلکہ ہمارے دل میں ہو کہ میرا یسوع میرے روزے سے خوش ہو جائے اور میری زندگی اس کی برکتوں سے بھر جائے ہاللیلویا ہمارے ذہن و دماغ میں صرف ہمارے یسوع کا چہرہ ہو اور کچھ نہ ہماری نیت میں ہمارے ذہن میں صرف ہمارا خدا گردش ہے بات یہ ہے ہمارے دل میں کلام کہتا ہے وہ اپنا اجر پا چکے مطلب اب کیوں رونا کچھ بھی نہیں ہے اب ان کے لیے کچھ نہیں بچا جو ان کو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا ہے انہوں نے پا لیا اپنا اجر وہ جن کو خوش کرنا چاہتے تھے جو ان کو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا ہے کیوں انہوں نے چاہیے تھی کہ لوگ کی کہاں اوئے ہوئے ہوئے یار بھائی تیرے گل سے کوئی بات نہیں او یار تو اتنے روزے تو بھائی تو کوئی الگ ہی چیز ہے کیا بات ہے وہ جو چاہتے تھے نا انہوں نے تیری تمام نے دتیا نے دسا نکالیاں اور کی چاہتا ہے اس کا مقصد یہی تھا روزے کا اس کو مل گیا وہ پا چکے ہیں اپنا اجر وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے وہ جس چیز کے لیے روزہ رکھتے تھے ریاکاروں کی مانی تھی جو اس کا ریئل وطن ہے ریئل ورڈ ہے یعنی ایکٹر جو اس کا روٹ ورڈ اس کا ترجمہ ہے ایکٹر ریاکار ایکٹر کون ہوتا ہے ایکٹر پتہ ہے کسے کو پتہ تو سارے ہیں چلو نہ دسو انہیں میں کہہ دیتا کسی میں کہہ دیتا نا انہیں شاہ رخ خان کوئی جانتا ہے سارے نے کہنا ہاں جی ایکٹر کون ہوتا ہے جو اداکاری کرتا ہے ایکٹنگ کرتا ہے اس کے ریئل کانٹیکسٹ میں اصل متن میں یعنی وہ لوگ جو اس وقت تھیٹر میں اداکاری کیا کرتے تھے ایکٹنگ کیا کرتے تھے ان کے چہروں پر ماسک ہوتا تھا وہ ماسک لگاتے تھے یعنی ان کے اصل چہرے نظر نہیں آتے تھے پیچھے کی چہرہ کسی کو نہیں پتا ماسک منہ لایا ہوتا وہ اپنا اصلی چہرہ ظاہر نہیں کرتے تھے لوگ ان کی اداکاری دیکھتے تھے ان کی ایکٹنگ دیکھتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے ان کو داد دیتے تھے واہ 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 کیا بات ہے کلام کہتا ہے کہ تو ایکٹنگ نہ کرنا کہ لوگ تیری اداکاری پر تالیاں بجائیں واہ تو اداکاری کی طرف نہ چلی جائے اداکاری کی طرف نہ چلے جانا کیونکہ جب کوئی اداکاری کرتا ہے کوئی کس لیے کوئی اداکار ایکٹر کیوں ایکٹنگ کرتا ہے کیوں اداکاری کرتا ہے تاکہ لوگ کی کرن بے کہتے کی نال مارن تنال واہ 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 تو ایسا نہ بن جانا کہ تو اداکاری کی طرف چلا جائے اور لوگ کی طرف تالیاں مارن واہ 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 اس طرف نہ جا جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنا اجر پا چکے ہیں کیونکہ وہ جس چیز کے لیے اداکاری کر رہے ہیں وہ
لوگ کی کہہ دے نے کہ واہ واہ بہت اچھے بھائی تاڑیر کا کوئی نہیں تاڑیر کا کوئی ہے نہیں جس کام کے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہے وہ ان کو مل گیا ہے لوگ ان کو دیکھیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن جب تو روزہ رکھے سن لے جب تو روزہ رکھے تیرے ذہن میں میرا خیال ہو یہ سوچ ہو کہ میرا روزہ میرا باپ میرا خدا قبول کر لے تو نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا اس کے قریب آنے کے لیے روزہ رکھا تو میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا اس کا بدلہ تجھے میں دوں گا ریوارڈ تجھے ریٹرن کروں گا اچھا یہ غور کریں اوپر کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے کیڑا تھلے اتنے اجر مل گیا لیکن خدا کی دے گا بدلہ دے گا کیا دے گا بدلہ دے گا اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں اتنے اجر ہے تھلے بدلہ یعنی ریٹرن کروں گا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں اس لیے یہ یونانی عبرانی لفظ بولتا رہتا ہوں تاکہ ہم اس کو بولیں آپ بھی سیکھیں جو اس کا گریک لفظ بڑا خوبصورت اپوڈوسے یعنی کہ ری پے کرنا گیو بیک ریوارڈ دوبارہ دینا اردو میں واپس کرنا کیا کرنا میں تجھے واپس کروں گا یہ لفظ استعمال ہوا ہے اصلی متن کانٹیکسٹ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس دور میں بلکہ یہ ہمارے معاشرتی روایات سے یہ معاشرتی روایات کا حصہ ہے اور یہ چلتا ہی آ رہا ہے کافی پرانا ہے کہ جب کوئی چیز لی جاتی ہے تو پھر جب اس کو واپس کیا جاتا ہے تنال کی لگ رہا ہے نا کچھ نہ کچھ انہیں اتنے ہی بدل گئے سود یہی ہے یہ شروع سے ہی ہماری معاشرتی روایات کا حصہ ہے کہ جب کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس کے ساتھ پھر سود کی شکل میں کچھ منافع دیا جاتا ہے چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے اور یہ اس دور کی روایات کا بھی حصہ تھا اس دور میں جب کوئی چیز لی جاتی تھی تو جب واپس کی جاتی تھی تو اتنی نہیں کی جاتی تھی بلکہ اس کے ساتھ سود بھی لگتا تھا یعنی منافع ہوتا تھا چیز میں اضافہ ہوتا تھا اب میں آپ کو بتا دوں خدا کیا کہتا ہے سنیے گا غور کریں پہلی بات میں تجھے بدلہ دوں گا حالے تیرو ری پے کر رہا ہوں سود نہیں دے گا بدلہ کیا تجھے دوں گا کہ اس کے عوض تیری زندگی میری رحمتوں میری برکتوں سے بھری رہے گی ہاللیلویا ان سود میں لینا ناجرہ تینوں اضافی تینوں منافع دے رہا ہے وہ بھی لینا اب اس کے ساتھ تجھے کیا ملے گا سن لے تیرا نام ہمیشہ کے لیے کتاب حیات میں لکھ دوں گا ہاللیلویا ہاللیلویا تیرا نام ہمیشہ کے لیے کتاب حیات میں لکھ دوں گا اے تیرا ریوارڈ اے تیرا واپس دے رہا ہے یہ خدا کیوں ضروری ہے روزہ کیوں اس کی اہمیت ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہماری روحانی نشو و نما رک جاتی ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم روحانی کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیوں ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے خوراک ضروری ہے اسی طرح ہمارے لیے روحانی غذا روزہ ہے جس طرح خوراک جسم کے لیے ضروری ہے اسی طرح روحانی غذا کے لیے روزہ ہے ہم کیا دیکھتے ہیں بائبل میں ہم دیکھتے ہیں
यीशु ने खिदमत शुरू करने से पहले क्या रखा, बताएं? यीशु ने खिदमत शुरू करने से पहले क्या रखा? मूसा ने खुदा से शरीयत लेने से पहले क्या रखा? आस्तर ने कौम की नजात के लिए क्या रखा? हालेलुया। इब्तदाई कलीसिया जब खादमीन को मुकर्रर करती थी तो वो रोजा रख कर उन्हें मखसूस किया करती थी। अब आज की किताब में हम पढ़ते हैं पौलुस को और बरनबास को कलीसिया ने रोजा रखा, उन्हें मखसूस किया, और वो रूहुल कुद्स से भरे हुए जब निकले पूरी दुनिया खुदावंद के जलाल से भर गई। हालेलुया। लोग यीशु के नाम से बदलना शुरू हो गए। ये है रोजा, बड़ा खूबसूरत। ये तो लफ्ज भी बड़ा अच्छा है, रोजा फारसी जुबान का लफ्ज है। इसका जो लिटरली मायने है वो है कि खुद को रोकना, परहेज रोकना। तो जो नहीं रुकना ही नहीं तो फिर आप भी सोचो, खुद पर कंट्रोल करना, रोकना। आजकल मैं आपको बता दूं, ये सवाल बड़ा आम है कि साढ़े 10 फर्ज नहीं कि नहीं। मैं सही कह रहे हैं? कितने लोग कहते हैं? और इन डेज में तो खासकर ये बड़ा टॉपिक चलता ही रहता है, और पूछता ही हमेशा वही बंदा है जिन्हें नहीं रखना होगा। वही पूछेगा, जो रखते हैं उनको तो सरोकार ही नहीं है, फर्ज ने नहीं, फर्ज कहते हैं खुदावंद ते खुश हो जा, बस आई बहुत नामियों फर्ज नामियों है कि फर्ज बात की गल है, मेरा रोजा तो कबूल कर ले। बड़ा क्वेश्चन है, फर्ज ने कि नहीं सानू दसो ते दसो भी बाइबल च, बड़ा आम सा क्वेश्चन है। मेरे को एक आ गया भाई, मैं कहता हाँ जी कितने तुसी पढ़ते जो? मैं क्या जी मैं जी बाइबल कॉलेज से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ मेरा। अच्छा एक सवाल मैं क्या पढ़ने लगा जवाब आखिर तुसी एडे बड़े उस्तादा दे शागिर्द हो ते एक सवाल का जवाब दे दो। मैं क्या पूछ लो, जब मैं नाम ही कीती ते तुसी केड़ा रुक जाना है? कहंदा जी दसो जी ए रोजे जेड़े ने साडे ते फर्ज ने कि नहीं, ते बाइबल च दसो। कहंदा जी दसो फर्ज ने कि नहीं ते बाइबल च। मैं क्या अंकल जी गल है वे कि जिन्हें मसीह नाल नहीं ना चलना, यीशु नाल नहीं तुरना, ओदे लिए कुछ भी फर्ज नहीं है। ठीक है, पहली गल ओदे लिए दुआ भी फर्ज नहीं, क्यों? उन्हें करनी नहीं। ओदे लिए कलाम सुनना भी फर्ज नहीं, क्यों? उन्हें सुनना ही नहीं। ओदे लिए बाइबल पढ़ना भी फर्ज नहीं है, क्यों? उन्हें पढ़नी। उसके लिए खुदावंद के मिशन का हिस्सा बनना भी जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, क्यों? उन्हें करना ही नहीं। ओदे लिए कुछ भी फर्ज नहीं है, क्यों करना ही नहीं चाहता, उन्हें करना ही नहीं है तो ओदे लिए फर्ज। मैं कह जी तो फिर रोटी खाना भी साढ़े लिए फर्ज है। जिथे लिखा है बाइबल चो कि तू रोटी लाजमी खानी करके फर्ज है। बताए किसी को है वाला दे आ जाओ मैं काट के दे बस सब दे कि तू रोटी खानी करके फर्ज है। फर्ज है तेरा, तू रोटी खानी, तू पानी भी पीना तेरा फर्ज है। मैं कह ते बाइबल च है कि ते रोटी भी फर्ज नहीं है, इनको छोड़ दो आज कि ये फर्ज नहीं है। ये फर्ज तो है नहीं, फिर क्यों खाते हो? क्यों तेरे टाइम ताके ते लाजम है रोटी कि खानी खानी? ये तो फर्ज नहीं है, इसको भी छोड़ो। क्या कभी बाप ने बेटे को, या पर पेरेंट्स कहते हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं, आपने मेरे साथ इन टच रहना है, मुझे बताना है, क्या कभी बाप ने बेटे को पानी पीना सिखाया? क्या पुत्र है कि पानी पिया कर जरूरी हो पी? क्या कभी किसी माँ ने, बाप ने अपने बच्चे को रोटी खाना सिखाई है? बताएं, सिखाई है? आप ही खाना है क्या पुत्र है कि रोटी खाया? सिखाया है पानी पीना, रोटी खाना? क्योंकि वो जानते हैं जब ये खाएगा
जब ये पानी को पिएगा, रोटी को खाएगा, ये खुद जान जाएगा कि ये चीजें मेरे लिए जरूरी है। ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको खुद पता चलेगा कि अगर मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो क्या, पानी नहीं पिएगा फिर भी क्या। जब इसको भूख लगेगी ये भागेगा खुद, जब इसको प्यास लगेगी ये भागेगा पानी की तरफ, ये बताई नहीं जाती, ये खुद महसूस करेगा। और जानते दुआ खुदा के साथ रिश्ते की मजबूती जरूरी है। दसो तुम ताली वाली खुदा दुआ खुदा के साथ रिश्ते की मजबूती है, क्या ये जरूरी है? जरूरी है, फर्ज है, ठीक है। कलाम पढ़ना यानी खुदा की बातें जानना जरूरी है, पक्की गल है। बात साड़ी थोड़ी होती है, मुझे लगता है जो कोई कह रहे कहें जब भी सही लगता कर लो। कलाम पढ़ना खुदा की बातें जानना जरूरी है, फर्ज है। कलाम को सुनना, खुदा की आवाज को सुनना, क्या ये जरूरी है? हम पे फर्ज है। मेरे अजीजों, अगर ये जरूरी है, ये फर्ज है, तो फिर शैतान पर काबू पाने के लिए, हालात से लड़ने के लिए, खुदा को खुश करने के लिए रोजा भी जरूरी है और फर्ज है। हालेलुया, मेरे यीशु के लिए जोरदार ताली बजाइए। रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है, खुदा को खुश करता है, ये जरूरी है, तो फिर ही खुदावंद ने इसका इनाम भी रखा है। रूहानी तौर पर मजबूती, जो रूहानी तौर पर ताकतवर होना चाहता है, मसीह में और कायम हो जाना चाहता है, यीशु में और मजबूत होना चाहता है, उसके लिए ये जरूरी भी है और फर्ज भी है। तो जरा नहीं ना करना चाहता वो दिन नहीं चाहिए, उसके लिए नहीं। कलाम कहता है यीशु रोजे रखकर पाखरू से भरा हुआ, पाखरू से मामूर होकर रोका, से भरा हुआ, तो शैतान रोज मानदा ही रहा और मारता ही रहा। आज भी शैतान हमारे दिल में बड़े ऐसे वसवसे डालता है, और एक ही जरूरी है, और कितने लिखे रख, और कितने तेरी नहीं नजात मारती ऐसे वसवसे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है हम रूहानी तौर पर वीक रहे, हम कमजोर रहे, हम रूहानी तौर पर ताकतवर हो गए तो हम उसकी कूदों पर गाली आ जाएंगे। इसलिए वो चाहता है इन्हें रखकर इन्होंने फंसाई जाओ, थियोलॉजी च फंसा दो, टाइपोलॉजी च फंसा दो, ये लभदी रहे। ये जरूरी है कि नहीं, सानू दसो। अगर ये रख लेंगे तो ये वो में मामूल हो जाएंगे, मेरा इन पर बस नहीं चलेगा, मैं इनके करीब आऊंगा, ये मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। इसलिए वो चाहता है हम रोजे ना रखें, हम कमजोर हैं। रोजा कौमों की हालत, नैनवा के लोगों ने रोजा रखा, रोजा कौमों की हालत बदल देता है, रोजा तबाही अजाब को कौमों से दूर कर देता है। रोजे ने उनकी किस्मत ही बदल दी। जहां पर आग गंधक बरसती थी, आग की बारिश हो रही थी, वहां पर मेरे खुदा की रहमत शुरू हो गई। इसीलिए शैतान चाहता है हम रोजे से दूर हो जाएं, क्योंकि ये हमें रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। क्योंकि ये टॉपिक जैसे मैंने पहले कहा बड़ा है, अगर कभी आइंदा मुझे इस पर बात करने का मौका मिला मैं इसको आगे लेकर चलूंगा और हम और सीखेंगे रोजे के ताल्लुक से। हालेलुया, वक्त हो गया है। मैं चाहूंगा आज खुसूसन हम खास दुआ करेंगे कि खुदावन मेरा रोजा तेरे लिए हो,
کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے زندہ خداوند کو خوش کرنے کے لیے۔ میرا روزہ خداوند تجھے پسند آ جائے، میں انسانوں کو خوش نہ کرتا پھروں، بلکہ تیرا آسمان کھل جائے اور میرے روزے کے عوض میری زندگی میں رحمتوں سے مل جائے۔ وہ بہن بھائی کھڑے ہو سکتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔